ادھر ایک بھائی صاحب ہیں، وہ خالد حسن بھٹ جو ہیں، وہ چیئرمین ہے پاکستان کسان اتحاد کے. ان کی طرف سے سی ایم پنجاب مریم نواز کی ریزگنیشن کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے بڑا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے، اور اس کا کانٹینٹ کا فوکس یہ ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا، اور یہ نہیں ہو رہا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ بھائی صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ پچھلے 3 یا 4 سال تقریباً ہو گئے، میرا خیال ہے کہ میرے پاس فون پہ ان کے پتہ نہیں کتنے میسیجز ہوں گے، لاتعداد میسیجز ہوں گے پچھلے 4 سال میں، بلکہ شاید زیادہ میں. اور میری ٹیم کے لوگوں کو یہ میسیج کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، ملتے رہے کہ کسی طرح ہم ان کو ٹی وی شوز پہ لے آئیں، یا میں ان کے ساتھ وی لاگز وغیرہ کر لوں. اور میں ان کو کہتا تھا کانٹینٹ بتائیں مجھے کہ وی لاگ کیا کرنا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جتنی حکومتیں آئیں وہ شاید جو ہے کسان فرینڈلی نہیں ہیں، اور انہوں نے کسانوں کی مرضی کے مطابق اس طرح کے ریفارمز نہیں کیے. لیکن آپ نے کیا کہنا اس میں کہ ان سے کیا ہو؟ یہ نہ آپ مجھے بتائیں کہ جی آپ جائیں، آپ اپنا ہماری وجہ سے پروگرامز کر لیں، خود آپ کو لونز مل جائیں، آپ کو زمینیں مل جائیں، آپ کو بیج مل جائے، آپ کو کھاد مل جائے، اور عام کسان جو ہے وہ اسی طرح وہاں پہ ہاتھ رکھ کے دھرا بیٹھا رہے. اب پچھلے کچھ سال میں 3 سال میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے اس نے کسانوں کا ہاتھ پکڑا، اس نے کسانوں کی داد رسی کرنی شروع کر دی ہے، اور لوگ جو ہے بظاہر ان کو ایک سینس آف ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا، چاہے اس میں ٹریکٹرز ہوں، چاہے اس میں سولر ٹیوب ویلز ہوں، چاہے اس میں بیج ہو، چاہے اس میں کھاد ہو، چاہے اس میں بجائی کا کام ہو یا خریداری کا کام ہو، منڈیوں کی ایکسس ہو، منڈیوں تک آنے کا ٹرانسپورٹ ہو. ان ساری چیزوں پہ بڑی ایک میجر طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور پنجاب حکومت کو اب یہ احساس ہے کہ ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری ایک مین سٹے ہے. یعنی اس میں آپ کو بحث نہیں ہے کہ پنجاب ہے تو ایگریکلچر ہے، اور خدا نخواستہ ایگریکلچر نہیں ہے تو پھر پنجاب بھی نہیں ہے. اور پنجاب حکومت کو یہ بات بڑی کلیئر پتہ ہے، اور وہ اس کے اوپر بڑی تیزی سے ایکٹ کر رہی ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، کل کو جو میرے آگے کام کرتے تھے، جو میرے آگے مجھے سلامی کرتے تھے، مبشر صاحب یوں کر کے، اب وہ اپنے اپنے چینلز پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے اپنے اپنے سوشل میڈیا کے چل رہے ہیں، وہ خود کفیل ہو چکے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر ₹1,00,000 دیتا تھا، وہ ₹3,00,000 کما رہے ہیں، تو وہ مجھے مڑ کے کیوں سلامی کریں گے؟ تو وہ میرے پاس کھڑے ہو کے کیوں رک کے گزر کے جائیں گے؟ انلیس اینڈ انٹل واقعی شریف وہ لوگ ہوں اور دل سے احساس ہو ان کو. لیکن جنرلی ان کو ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ خالد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ جو کسان ہے وہ ان کو دیکھنا چھوڑ گئے کہ جی حکومت تو کر رہی ہے سارے کام، تو ہمیں کسی طرح پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہیں احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھائی صاحب جو ہے نا، یہ اب مجھے لگتا ہے بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے. کیونکہ آپ کون ہیں؟ آپ سی ایم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. کیا سی ایم جو ہے وہ صرف آپ کی باتیں ماننے یا نہ ماننے کے لیے ان کو سی ایم بنایا گیا کہ ان کو 12 کروڑ افراد کا صوبہ چلانے کے لیے سی ایم بنایا گیا ہے؟ تو کسانوں کے نام پر اب یہ کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو اب ان کا احتساب کسانوں کو خود کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں ان کے اپنے اوپر کتنے الزامات ہیں. تو چلے میں ان کو خالد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ خالد صاحب، آج میں پہلی باری پبلکلی کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے پاس، اور میں آپ کا کروں گا پروگرام. لیکن وہ پروگرام لائیو ہوگا، اور وہ لائیو ہوگا، اور اس میں سارا وہ جو آپ نے جو آپ کے اوپر الزامات ہیں، قبضے کیے ہوئے زمینوں پہ، اوکاڑا میں، سائی وال میں، ملتان میں، جو آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں رقبوں کے اوپر، پھر وہ سارے کے سارے ڈسکس ہوں گے. اور ایک ایک کیس ڈسکس ہوگا، ایک ایک پرچہ ڈسکس ہوگا، ایک ایک ایف آئی آر ڈسکس ہوگی. پہلے آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں، اس کے بعد آپ کسی اور کو پیغام دیں یا کسی کو ڈیمانڈ کریں. جو شخص خود سیریس ایلیگیشنز کا، کنٹروورسیز کا سامنا کر رہا ہو، اس کی سیاسی ایلیگیشن جو ان کو بنا کانٹیکس کے کسانوں کی آواز سمجھنا، یہ تو بالکل ہی ایک بے تکی سی بات ہے نا. تو میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں خالد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بیوقوف میں اور پاگل میں بھی فرق ہے، اور لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاگل کر دے، بیوقوف نہ کرے. پاگل کیوں کر دے؟ کیونکہ پاگل کا علاج ہو سکتا ہے، اس کو بجلی کے جھٹکے ملیں گے، ٹیکے لگیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ بیٹھ جائے گا، وہ کہے گا مجھے ہوش آ گیا اب. لیکن بیوقوف تو بیوقوف ہے نا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بیوقوف ہے اور کتنا ڈفر ہے. تو وہ لوگوں کے لیے ایک سراپا
آپ سمجھیں آزمائش ہی رہے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سی ایم کی ایگریکلچر پالیسیز کو دیکھیں, فارمرز کے لیے انیشیٹوز کو دیکھیں. اگر آپ اس میں آپ ایک ایک چیز کو بھی اگر لے لیں, میں تفصیل میں تو جا ہی نہیں رہا, وہ کسان کارڈ لے لیں, گرین ٹریکٹر اسکیم لے لیں, ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن لے لیں, ماڈرن ایگریکلچر مشینری لے لیں, آپ وہ جو ہے ویٹ گروور پروگرام ہے اس کو لے لیں, ویٹ سپورٹ پروگرام کو لے لیں, اپنا کھیت اپنا روزگار کو لے لیں, وہ سولرز کی میں نے بات کی, سولرائزیشن پروگرام جو ہے فار ایگریکلچر ٹیوب ویل ان کو لے لیں, ماڈرن ایگریکلچر مالز کو لے لیں, پوٹوہار ایگریکلچر کو لے لیں, یہ ٹرانسفارمیشن پروگرامز کو لے لیں, ایگریکلچر گریجویٹس کا مسئلوں کو لے لیں, انٹرنشپ کے پروگرامز کو لے لیں, پنجاب کے ایگریکلچر کو لے لیں, فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کو لے لیں, گرین پاکستان کو لے لیں, لائف سٹاک کارڈ لے لیں. بھائی کس کے اوپر اعتراض کرنا چاہ رہے ہو تم؟ بتاؤ مجھے ذرا. تمہیں یہ ان ساری چیزوں کا نام بھی آتا تھا, تمہیں ان کے ہجے بھی آتے ہیں, تمہیں ان کے سپیلنگ بھی آتے ہیں, جتنی یہ باتیں ہیں. تم کسانوں کے وہ بنے ہوئے ہو, ایک رہنما بنے ہوئے ہو. تمہاری ہاتھ سے کتنے کسانوں کو دانے ملے, تمہارے ہاتھ سے کتنے کو بیج ملے, تمہارے ہاتھ سے کتنوں کو کھاد ملی, تمہارے ہاتھ سے کتنوں کے لیے پانی کھلا. تم نے تو آج تک کبھی وہ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرفارمنس اور فیکٹس اور جو مسائل ہیں نا ان سب کو ایک ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ فیکٹ ہے پورے کا پورا کہ پروپیگنڈا کرنا, کنٹروورسی کریٹ کرنا, عجیب قسم کے اسٹوپڈ قسم کے سوال اٹھا لینا یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن ایک فوکس انیشیٹو لینا, ریفارمز لے کے آنا, پریکٹیکل پروگرامز کرنا, پورے کے پورے سیکٹر کو ریجیونیٹ کرنا, یہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ بال گیم ہے. تو خالد صاحب آپ برائے مہربانی اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے مجھے میری اس کو بیان کو تقویت نہ دیں کہ برسات کے موسم میں مینڈک نکل آتے ہیں اور ٹر 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 کرتے ہیں. تو آپ ایسا کریں, کسانوں کے ہاتھ کو مضبوط کریں, اور جہاں پہ کسانوں کو ایکسس نہیں ہو رہی ان چیزوں کے لیے آپ ان کو ہائی لائٹ کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر کہیں پہ کسی کسان کو قرضہ نہیں مل رہا اور وہ ڈیزرو کرتا ہے, آپ مجھے بتائیں, میں آپ کے ساتھ اس کو اٹھاؤں گا اور میں ہائی لائٹ کروں گا اس کو. لیکن کنٹروورسیز میں نہ پڑے. میں اور آپ جو ہے آپس کی لڑائی جو ہے اس سے ہم کسانوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. میری اور آپ کی لڑائی سے کسانوں کا فائدہ ہونا چاہیے, ان کو پانی ملے, ان کو بیج ملے, ان کو گروتھ ملے, ان کو اچھی پرائس ملے, اپنی بنیاد کو صحیح کریں. اپنی بنیاد کو جو ہے نا وہ کنٹروورسی سے مت الجھائیں. یہ مت سوچیں کہ جناب وہ ایک محسن نقوی صاحب نے آ کے کہہ دیا, یا سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھ دیا, یا عمران شفقت صاحب ہیں, یا گور بٹ صاحب ہیں, نعیم حنیف صاحب ہیں, سارے ہمارے دوست ہیں, یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کا ٹائم پورا ہو گیا, حکومت جانے والی ہے, تو پھر اب ہم اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اگلی جو انٹرم گورنمنٹ بننی ہے 1 سال کے لیے, یہ میری سی وی ہے اس میں جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, تو یہ منسٹر بننے کے لیے سی وی بننے کے لیے صحیح طریقہ نہیں ہے, اور ابھی یہ کہیں نہیں جا رہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ذرا ٹھنڈ رکھیں. آپ نے وقت سے پہلے اپنا کارڈ کھیل دیا, وقت سے پہلے اپنی سی وی دکھا دی. جب سی وی کا ٹائم آ جائے گا پورا خالد صاحب, میں بھی بھیج دوں گا اور آپ کو بھی بتا دوں گا, آپ بھی بھیج دینا. ناؤ از ناٹ دا ٹائم. کسانوں کے لیے سوچیں, ہر وقت اپنی ذات کا مت سوچیں. دیٹ از مائی میسج. اگر آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریے گا, کامنٹ سے اپنی رائے دیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا. اور میں ایک بار پھر آپ کو بتاؤں کہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن ان کسانوں کے ساتھ جو بے بس ہیں, جو بیچارے مجبور ہیں, جو ہر سال سیلاب سے گھرے ہوتے ہیں, جن کی فصلیں ڈوب جاتی ہیں, جن کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے, جن کے بچوں نے پڑھنا ہے, جن کی فصلیں گروی رکھ کے بیچارے جو ہے وہ اگاتے ہیں, اور اس کے بعد سیلاب آ گیا, تو ان کے لیے کیا ہم سلوشنز نکال سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں ان سلوشنز کو نکالنے کے لیے. خواہ میں تفریق نہیں کرتا کہ جی اسٹریٹ ایک ٹیکس لگا دو, اتنا ٹیکس لگا دو کہ جی بالکل باقی بھی کمر ٹوٹ جائے. نو, ہمیں بلڈ اپ کرنا ہے اپنی ایگریکلچر کو, لیکن یہ بلڈ اپ ہوگا ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کر کے, یہ بلڈ اپ ہوگا ایک دوسرے کو سٹرینتھن کر کے. تو خالد صاحب آپ کو میرا چیلنج ہے, اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے واقعی کسانوں کی, اور اگر آپ سچے ہیں, تو 5 رین واٹر کینالز جو بلاول بھٹو زرداری نے رکوائیں, جو کہ کسانوں کی لائف لائن جس نے بننا تھا, جس نے ایگریکلچر کی لائف لائن بننا تھا, بلڈ لائن بننا تھا, اور ان کو رکوا دیا.
اور وہ پانی آتا ہے اور وہ سٹور نہیں ہوتا اور وہ سیلاب کی صورت میں سب کو تباہ کر دیتا ہے. آئیں ذرا اگلی پریس کانفرنس پھر سندھ حکومت کے خلاف کریں یا بلاول کے خلاف کریں, دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو جائے. خواہ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ اسکڈ میزائل نہ بنے صدام حسین کے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.